اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ تغابن پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ، اللہ ہی کے لیے مصروف ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، لہ الملک، اس کی بادشاہت ہے، وَلَہ الحمد، یہ اس کی تعریف ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، کہ وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، اس کے علاوہ کسی کی یہ تعریف نہیں ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اس کے لیے ہے اور اس کی بادشاہت ہے، یہ اس کی تعریف ہے، وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھے ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، فمنکم کافر، پس تم میں سے انکار کرنے والے بھی ہیں، فمنکم مؤمن، اور تم میں سے اللہ کی بات کو ماننے والے بھی ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو وہ پتہ ہے۔ خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، بالحق، حق کے ساتھ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ وصورکم، اور تم کو صورت دی، تمہاری شکل بنائی، فاحسن صورکم، اور تمہاری اچھی صورت بنائی، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، ما تسرون، جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، جو تم علانیہ ظاہری کرتے ہو۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ جو ہے وہ جاننے والا ہے سینے والی بات، اندر والی، جو تمہاری کور بات ہے، جو چھپی ہوئی بات ہے، اس کو جانتا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم یاتکم، کیا نہیں آئی تمہارے پاس، نبأ، خبر، الذین، ان لوگوں کی، کفروا من قبل، نبأ الذین کفروا من قبل، جو لوگ تم سے پہلے گزرے انکار کرنے والے، فذاقوا وبال امرہم، پس چکھا انہوں نے اپنے کاموں کا سزا، اپنے کاموں کا وبال انہوں نے چکھا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذالک بأنہ، یہ اس وجہ سے، کانت تأتیہم، کہ آتے تھے ان کے پاس، رسلہم، ان کے رسول، بالبینات، بیانات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس تھی اس کے ساتھ آتے تھے۔ فقالو، پس وہ جو تم سے پہلے لوگ تھے کافر، وہ کیا کہنے لگے؟ وہ یہ کہنے لگے، ابشر، کہ یہ جو انسان ہے، یہ جو بشر ہے، یہدوننا، یہ ہماری رہنمائی کرے گا، یہ ہمیں ہدایت دے گا، یہ ہمیں رستہ دکھلائے گا۔ فکفروا، پس انہوں نے اس کا انکار کیا، وتولوا، اور اس سے ڈائیورٹ ہو گئے، اس سے منہ پھیر لیا، واستغنى اللہ، او بے پرواہی کی اللہ کی۔ واللہ غنی حمید، اللہ بے پرواہ تعریفوں والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زعم الذین کفروا، یہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، یہ زعم یہ رکھتے ہیں، یہ دعویٰ یہ رکھتے ہیں، ان کو اس چیز کا دعویٰ ہے، لن یبعثوا، کہ یہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ قل، ان کو کہو، بلا، بلکہ، وربی، جو مجھ کو پالنے والا ہے، لتبعثن، کہ وہ تم کو کھڑا کرے گا، ثم، پھر، لتنبؤن، تم کو خبردار کرے گا، بتلائے گا، بما عملتم، جو تم کام کر کے آئے ہو۔ وذالک علی اللہ یسیر، اور اللہ کے اوپر یہ سب آسان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فآمنوا باللہ ورسولہ، پس تم ایمان لے کر آؤ اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، والنور الذی انزلنا، اور نور، وہ نور، الذی انزلنا، جس کو ہم نے نازل کیا۔ قرآن کی بات ہے، سورہ شورى میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، ولیکن جعلناہ نورا، لیکن ہم نے اس کو نور ٹھہرایا۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو تم عمل کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم یجمعکم، جس دن وہ تم کو جمع کرے گا، یوم، جس دن، یجمعکم، وہ تم کو جمع کرے گا، لیوم الجمع، جمعے کے دن۔ ابھی لوگ کہتے ہیں کہ قیامت 10 محرم کو آئے گی اور جمعے کا دن ہوگا،
بھائی جس دن وہ جمع کرے گا تو جمعے کا دن ہوگا نا، جو ہم نے کل پڑھا تھا، یوم یجمعکم، جس دن وہ تم کو اکٹھا کرے گا، لیوم الجمع، اکٹھا ہونے کے دن کے لیے، ذالک یوم التغابن، یہ ہے ہار جیت کا دن، تغابن اس کا ترجمہ لکھا ہے ہار جیت، کہ کوئی کسی کو سزا ملے گی، کسی کو انعام ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن یؤمن باللہ، اور جو کوئی ایمان لاتا ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ آگے لکھا ہوا ہے وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اپنا عمل درست کرتا ہے، یکفر عنہ، ہٹاتا ہے اس سے، سیئاتہ، اس کی برائیاں۔ بندہ برائی کو رد کرتا ہے اور اپنا عمل درست کرتا ہے، وَيُدْخِلْهُ، وہ اس کو داخل کرے گا جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جہاں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ وہ اس میں رہنے کو، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، اب انکار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ان کی ڈیفینیشن آ رہی ہے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، ہمارے علم کو جھٹلاتے ہیں، اولئک اصحاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے کو، وبئس المصیر، اور بہت بری جگہ وہ رہنے کی۔ ما اصاب من مصیبہ، جو پہنچتی ہے تم کو مصیبت، الا، مگر باذن اللہ، وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آتی۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو کوئی ایمان رکھے ساتھ اللہ کے، یہد قلبہ، اللہ اس کے سوچ کی رہنمائی کرتا ہے، یہد قلبہ، رستہ دکھلا دیتا ہے اس کو، رہنمائی کرتا ہے اس کی، قلبہ، کہ میں نے یہاں پہ کوئی غلط کام کیا، میں آگے گیا، میرے تے مصیبت آ گئی، جب میرا یہ ایمان ہوگا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو جب یہ میں سوچوں گا کہ میں نے کہاں اللہ کو ناراض کیا کہ اللہ نے میرے کو یہ تکلیف دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہد قلبہ، اللہ اس کی دل کو ہدایت دے دے گا۔ یہ تو محاورتاً بات ہے نا کہ دل کو ہدایت دے دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کر دے گا، اس کی سوچ کی، کہ تو نے یہ کام غلط کیا ہے جس کی وجہ سے تیرے کو یہ مصیبت اٹھانی پڑی ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، کہ تو وہاں جو کر رہا تھا وہ اللہ کے علم میں تھی، اللہ تعالیٰ نے تجھ پہ احسان کیا کہ تجھ پہ چھوٹی تکلیف ڈالی تاکہ تو اللہ کی طرف لوٹ آئے، پھر رہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات الگ نہیں ہے کہ یہاں جو لوگ بولے کہ دیکھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول آ گیا، کہ اطیعوا اللہ تو قرآن ہو گیا، وہ اطیعوا الرسول جو امام ترمذی نے بتایا، جو امام بخاری نے بتایا، جو ابن ماجہ نے بتایا، جو کسی نے بتایا، جو فلانے نے بتایا، یہ نہیں ہے۔ کسی نے اللہ کی آواز نہیں سنی، تم میں سے، ہم میں سے کسی نے اللہ کی آواز نہیں سنی کہ یہ قرآن آ رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ریویلڈ کیا ہے، وحی کیا ہے رسول اللہ کا، وہ جو رسول علیہ السلام بول رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کا مانو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جو اس کا رسول ہے، جو اس کو بھیجا ہوا ہے، وہ مانو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم، اور یہ خود سے نہیں کہا جا رہا، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم ڈائیورٹ ہوگے، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا، تو اس کے سوا نہیں کہ اوپر ہمارے رسول کے، البلاغ المبین، جسٹ کنوے دی میسج ہے، کہ میسج کو کنوے کر دو، اس کے سوا نہیں کہ رسول کے اوپر کہ جسٹ میسج کو کنوے کر دو۔ تو وہ کس کا میسج کنوے کر رہا ہے؟ اللہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ، اور اللہ کا کہا مانو، واطیعوا الرسول، رسول کی بات مانو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پھر گئے تو رسول پر تو اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول پر اس کے سوا نہیں ہے، انما اس کے سوا نہیں ہے، صرف جسٹ البلاغ المبین، کہ پہنچا دے۔ اللہ لا الہ، اللہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور جو اللہ کی بات ماننے والے ہیں وہ اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو اللہ کی بات مانتے ہو، ان من ازواجکم، بے شک من ازواجکم، تمہاری ازواج میں، کہ جو مرد ہیں ان کی بیویاں،
جو بیویاں جو عورتیں ہیں ان کے شوہر، و اولادکم اور جو تمہاری یہ اولاد ہے، جو تمہاری نفری ہے، تمہاری جو ارد گرد سراؤنڈنگس میں لوگ ہیں، عدو دشمن ہیں، لکم واسطے تمہارے، فاحذروہم ان سے بچو۔ تعلیم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ ان سے کیسے بچنا ہے۔ وَإِن تَعْفُوا اگر تم ان کو معاف کرو، وَتَصْفَحُوا تصفیہ کرو، معاملہ رفع دفع کرو، درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا مغفرت کر دو، بخشش کر دو، معاف کر دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما اموالکم اس کے سوا نہیں کہ جو تمہارا مال ہے، انما اموالکم جو تمہارا مال ہے، جو تمہاری ویلتھ ہے، و اولادکم اور جو تمہاری اولاد ہے۔ اب جو کہتے ہیں نا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، یہ وہ چیز آ گئی کہ تمہارا مال جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس مال کو اپنے پاس رکھتے ہو، اور جو تم اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ کی بات کو پرچاتے نہیں ہو، پرچار نہیں کرتے کہ لوگ مجھ سے ناراض ہوں گے، وہ تمہاری اولاد ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ اس کے سوا نہیں کہ جو تمہارا مال ہے اور جو تمہاری اولاد ہے وہ فتنہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واللہ عندہ اجر عظیم اور اللہ کے پاس جو اجر ہے وہ عظیم ہے، کہ تم نے اپنا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لگا دینا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے سارا بتایا کس طریقے سے لگانا ہے، کتنا لگانا ہے، کس کا کتنا خیال رکھنا ہے، اپنا کیا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں بتایا۔ فاتقوا اللہ اللہ کے آگے خود کو سرنڈر کرو، مستطاعتم جو تمہاری لمٹ ہے، جو تم سے ہو سکے، جتنی تمہاری استطاعت ہے، مستطاعتم جتنی تمہاری استطاعت ہے، واسمعوا اور سنو، واطیعوا اوبے کرو، کہا مانو، واطیعوا اطاعت کرو، وانفقوا یہ ساری بات کرنے کے بعد جو بیچ میں جو بات کہی جا رہی ہے، جو ایکچول بات ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بناتے وقت کہا الست بربکم کہ میں ہی تم کو پال رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وانفقوا خرچ کرو، خیرا لانفسکم تمہاری جانوں کے لیے بہتر ہے۔ ومن یوق شح نفسہ جو کوئی بچا لیا جاتا ہے نفس کی بخیلی سے۔ نفس کی بخیلی میں نے اس دن آپ کو مثال دی کہ اپنا پیٹ بھرا ہوا ہے، سامنے چامپیں پڑی ہیں، مٹھائی پڑی ہے، گلاب جامن پڑے ہیں، وہ اپنا بھائی مانگ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے نہیں دے رہا، اس کی نفس کی بھوک نہیں ختم ہوئی۔ اپنی زمین کشادہ ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسا رہا ہے، ہر پودا پھل فروٹ دے رہا ہے، سب کھا رہے ہو پی رہے ہو، مگر وہ اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھا ہے، دے نہیں رہا۔ کوئی مہاجر آ گیا ہجرت کر کے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ میری قوم کا نہیں ہے، میں اس کی مدد نہیں کروں گا، مہاجرین اور انصارین کے کنسپٹ کو ختم کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں تو جا، وہ نہیں دے رہا اس کی وہ نفس کی کنجوسی ہے، وہ اپنی جان کی کنجوسی ہے، میں بھوکا مر جاؤں گا، میرے بچوں کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ حالانکہ تجھ کو اللہ نے دیا ہے، یا تو تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے سب خود سے بنایا ہے، یا تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سب خود سے بنایا ہے، تبھی تو وہ نہیں دے رہا کہ میں اس کو دوں گا اور اللہ دیکھ بھی نہیں رہا، کہ وہ یہ بھی نہیں کہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ آگے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو تم عمل کر رہے ہو اسی خرچ کرنے کے ساتھ، واللہ علیم اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم نے خرچ کیا ہے۔ وہ خرچ نہیں کر رہا، تبھی اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کہا فاتقوا اللہ مستطاعتم خود کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دو جتنی تمہاری استطاعت ہے، واسمعوا اور سنو، واطیعوا اوبے کرو، بات مانو، اور بات کیا کہی وانفقوا خرچ کرو، خیرا لانفسکم تمہاری جانوں کے لیے بہتر ہے، تمہاری جانوں کے لیے بہتر ہے۔ ومن یوق شح نفسہ جو کوئی نفس کی کنجوسی سے، نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا، فاولئک هم المفلحون وہی ہو گیا کامیاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہی ہو گیا کامیاب۔ ان تقرضوا اللہ اگر تم اللہ کو دو گے قرضاً حسنا دینا اچھا، یضاعفہ لکم وہ اس کو تمہارے لیے اضافہ لگائے گا، ڈبل کرے گا، ویغفر لکم تمہیں معاف کر دے گا، واللہ شکور حلیم اللہ جو ہے وہ قدردان ہے، حلیم ہے، عالم الغیب غیب کو جاننے والا ہے،
والشہادہ ظاہر کو جاننے والا ہے، العزیز طاقتور ہے، الحکیم بادشاہ ہے، حاکم ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ جو حکم دے رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے سب، تم اس کے ماننے والے ہو جاؤ، خود کو اس کے آگے سرنڈر کر دو۔ جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توفیق دی اس توفیق کے وہ تمہاری توفیق جانتا ہے، سمجھتا ہے، ہو تم کروڑ پتی اور دے تم 10 روپے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تمہاری استطاعت کتنی ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ تم کتنا دیتے ہو، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ طلاق پڑھیں گے۔ اچھا، یہ اب آپ لوگوں کی تو جو ایج تھوڑی کم ہے، اور یہ جو معاملہ آ گیا ہے نا، یہ طلاق والا، یہ ہماری جو پرسنل لائف ہوتی ہے انسان کی، اس کی میاں بیوی کی، طلاق کا مطلب جو ہے وہ ہے مطلب جدائی، علیحدگی۔ اب مسئلہ جو یہ آ گیا ہے کہ یہ یہاں جو ہمارا معاشرہ اور کنسیپٹ ہے، انہوں نے اس کو بگاڑ دیا ہے کہ جب ایک آدمی ایک عورت سے شادی کر رہا ہے، میاں بیوی ہیں وہ ایک دوسرے کے، جب وہ طلاق دیتے ہیں تو ایک تو وہ کسی کاؤنٹ میں نہیں دیتے، اس کا شمار نہیں رکھتے، اور وہ طلاق دے دی اور بس وہ اس عورت کو گھر سے نکال دیتے ہیں، یا نہ بھی گھر سے نکالیں تو عورت خود ہی نکل جاتی ہے، بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں طلاق دے دی ہے، تمہارا یہ پروانہ ہے اور جاؤ نکلو یہاں سے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی جو حد ہے اس کو کراس کرتے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو قرآن مجید میں سورہ بقرہ دوسری صورت میں بھی آیا، دوسرے سپارے میں، اور یہاں سورہ طلاق میں بھی سارا ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، تو اس کو ہم کمبائن کر کے پڑھیں گے الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو بات آ رہی ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو عورتوں کو۔ اب نبی جو ہے وہ اللہ کی خبر بتلانے والا ہے، نبی نے طلاق نہیں دینی اپنی بیویوں کو، وہ اگلی صورت میں بھی آئے گا سورہ تحریم میں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس کی نافرمانی کرو گی تو اللہ تعالیٰ ان کو بدل دے گا، اور اللہ کا نبی جو ہے وہ طلاق دے دے گا۔ وہ امہات المومنین ہے، نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، رسول ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ تم کو یہ پیغامات دے رہا ہے، تمہیں اپنے معاشرے کے اندر یہ رولز جو ہے، اس رولز اینڈ ریگولیشنز کو، یہ رولز فالو کرنا ہے کہ جب طلاق دینی ہے تو اس حساب میں دینی ہے۔ اب یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، جب تم علیحدہ کرو عورتوں کو، فطلقوہن، تو ان کو علیحدہ کرو، لعدتہن، ان کی عدت کے وقت، ان کے شمار کے وقت، جو ان کی عدت تھی، جب قرآن کہتا ہے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنْ، جب وہ پہنچ جائیں اپنے وقت کو، یعنی کہ جو ان کی عدت تھی، جب وہ اپنے وقت کو پہنچ جائیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر وہ گواہوں کی موجودگی میں ان کو بہت اچھے طریقے سے رخصت کر دو، وہ آگے آئے گا۔ فَطَلِّقُوهُنَّ، پس طلاق دو ان کو علیحدہ کرو، لِعِدَّتِهِنْ، ساتھ ان کی عدت کے، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کو شمار کرو، کاؤنٹ کو شمار کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، خود کو اللہ کے آگے سرنڈر کرو، جھکا دو، ربکم، جو تم کو پالنے والا ہے، لا تخرجوہن، نہ نکالو تم ان کو، من بیوتہن، ان کے گھروں سے۔ اب یہاں ایک بہت بڑی جو ہماری بیسک زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لڑکا جوان ہوتا ہے، اس کی شادی کر دی جاتی ہے، جب اس کی شادی کر تھوڑا پیسے کمانے شروع کرتا ہے، اس نے ابھی اپنا گھر نہیں بنایا تو وہ بہو لے آتے ہیں گھر میں۔ اب گھر میں اب کیا صورتحال ہے، اب اس کی ساس بھی موجود ہے، اب وہ گھر ساس کا ہے یا اس لڑکی کا ہے؟ ایک آدمی نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی، بہو گھر میں لے آ گیا، اب وہ گھر کس کا ہے، اس بہو کا ہے یا اس کی اپنی بیوی کا ہے؟ اس کی اپنی بیوی کا ہے نا، کس کا ہے؟ اگر پہلے دن بہو پوچھ لے ساس سے کہ امی جان یہ گھر میرا ہے یا آپ کا، وہ بولے گی یہ گھر میرا ہے، میرے شوہر نے بنایا ہے۔ تو یہیں سے کنسیپٹ ہوتا ہے کہ شادی کو خانہ آبادی کیوں کہتے ہیں۔ اب لوگ مذاق میں چلے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں خانہ آبادی نہیں ہوتی، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی پاکستان کے اندر مردم شماری ہوئی، مردم شماری کے ساتھ ساتھ خانہ شماری بھی ہوئی۔ خانے کو کہتے ہیں ہم گھر، جس سے لفظ بنتا ہے فارسی کا خاندان۔
اب شناختی کارڈ اٹھاؤ تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے خاندان نمبر. باپ اپنے ہی گھر میں بہو لے کر آ رہا ہے, دو بیٹے بس بیاہ لیے, وہ 2 بہویں گھر میں آ گئی, وہ ایک ہی خاندان کے اندر ملٹی پر گھر بنتے جا رہے ہیں. وہ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے, بیٹوں کے ساتھ بھی, بہوؤں کے ساتھ بھی, اور اسٹیٹ کے ساتھ بھی, صوبے کے ساتھ بھی, کہ خانہ آبادی نہیں ہو رہی, نیا خاندان نہیں بن رہا, نیا گھر نہیں بن رہا. تو اگر سورہ نور پڑھو گے تو سورہ نور میں جن لوگوں کو نکاح مقدور نہیں ہوا, جو لوگ کنوارے لڑکے اور لڑکیاں ہیں, ان کی اس وقت تک وہ نکاح سے بچے رہیں جب تک ان کی ویلتھ جو ہے وہ مضبوط نہ ہو جائے, جب تک وہ غنی نہ ہو جائیں, بے پرواہ نہ ہو جائیں. کہ جب وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا تب بھی وہ شادی کرے گا, تبھی وہ جو لڑکی بیاہ کے لائی جائے گی تو وہ اس کا گھر ہوگا, وہ اس کا گھر ہوگا. جس گھر سے طلاق دینے کے بعد اس کو اس کے گھر سے عدت کے اندر نکالو گے نہیں. لا تخرجوہن من بیوتہن, مت نکالو ان کو ان کے گھروں سے, ولا یخرجن, اور نہ وہ خود نکلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واحصوا العدہ, عدت کا شمار کرو اور اللہ کے آگے جھکے رہو جو تمہارے کو پالنے والا ہے. لا تخرجوہن, نہ تم ان کو نکالو, ولا یخرجن, اور نہ وہ نکلیں, سوائے اللہ تعالیٰ اس میں ایک آپ کو جو بتا رہا ہے, الا یہ کہ ان یاتینا, وہ آئیں, مطلب کہ وہ ایسے کام کریں, بفاحشۃ مبینہ. اب فحاشی کا ہم نے آپ کو بتایا کہ فحاشی کیا چیز ہے. ہر وہ کام فحش ہے, ہر وہ کام فحش ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اٹس ناٹ اونلی نیوڈیٹی, یا ناٹ اونلی امورل ایکٹیویٹیز, کہ غیر اخلاقی سرگرمی. واضح جو بھی گناہ ہے, جیسے تعالیٰ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, ہر وہ کام فحاشی کی ایکسپلینیشن منکر سے کی گئی. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ جہاں مال کو خرچ کرنے کی بات آ رہی ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مال جس کی طرف تمہاری آنکھیں نہیں جاتی, صرف سرسری سی, اس کو مت بدلو اچھے مال کے ساتھ, کہ برے مال کو اچھے مال کے ساتھ مت بدلو. یہ شیطان ہے, الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء, کہ وہ تمہیں فقیری اور فحاشی کا حکم دیتے. ہم نارملی بولتے ہیں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کی تو ہم بولتے ہیں تجھے شرم نہیں آئی, یار کچھ حیا کرو. تو یہ سارے کام الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ, وہ واضح گناہ کی مرتکب ہوں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر تم انہیں نکال سکتے ہو. وتلک حدود اللہ, اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں. ومن یتعد حدود اللہ, اور جو کوئی اللہ کی حدوں کو کراس کرے گا, فقد ظلم نفسہ, اس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. اب اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ تم اس کو گھر سے نہ نکالو اور وہ خود گھر سے نہ نکلے. ریزن کیا ہے جس کو یہ معاشرہ, آپ کا معاشرہ نہیں مانتا. لعل اللہ, شاید کہ اللہ یحدث, پیدا کر دے, حادثے سے ہے انسیڈنٹ, ایکسیڈنٹلی, بعد ذالک امرا, اس سارے معاملے کے بعد کوئی اللہ تعالیٰ امید پیدا کرتے کہ تم اس کو گھر سے نکالو گے نہیں, وہ تمہارے گھر میں ہی رہے گی, نہ وہ نکلے گی نہ تم اسے نکالو گے. اور جو نکالے گا اس نے کیا کیا, اللہ کی حدوں کو کراس کیا. ومن یتعد حدود اللہ, جو اللہ کی حدوں کو کراس کرے گا, فقط ظلم نفسہ, اس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. اچھا, اب جو ان کا پیریڈ ہے, اب جو ان کا ٹائم ہے کہ تم نے طلاق دی, اب فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنْ, جب وہ پہنچ جائیں اجلہن, ان کے وقت کو. اب اللہ تعالیٰ وقت بھی ڈیفائن کرے گا. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنْ, جب وہ پہنچ جائیں ان کے وقت کو, تو کیا کرو, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف, یا تو ان کو روک لو بہت اچھے سے, او فارقوهن بمعروف, یا فرق ڈال دو, جدائی ڈال دو, ان کو جانے دو, ان کو جدا کر دو, بمعروف, نہایت اچھے طریقے سے. اب یہاں قرآن مجید میں جب ہم دوسری طرف جائیں گے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سورہ البقرہ, قرآن مجید کی سورت نمبر 2, اس کی آیت نمبر جو ہے 229. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الطلاق مرتان,
طلاق 2 بار ہے. یہاں سے لوگوں نے کیونکہ جب اپنے علماء کے پیچھے گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ تیسری کے چکر میں بھی چلے گئے کہ 2 بار طلاق دے دے گا, اور جب تیسری اللہ تعالیٰ نے تیسری کا ذکر نہیں کیا. اب طلاق مرتان, طلاق 2 بار ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف, یا تو روک لو اچھے سے. اب روکنا اچھے سے کب ہے؟ سورہ طلاق کھول لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, جب وہ پہنچ جائیں اپنے وقت کو. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف, تو روک لو نہایت اچھے سے. اب پھر جب یہاں پڑھیں گے الطلاق مرتان, طلاق 2 بار ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف, یا تو اچھے سے روک لو. او تَصْرِيحٌ بِإِحْسَان, یہ جو لفظ ہے تسریح, یہ جب سورہ احزاب میں آتا ہے سراحً جمیلا, کہ اے نبی کی بیویو اگر تم دنیا کی زندگی کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور تم کو نہایت اچھے سے رخصت کر دوں. یہ وہ لفظ آیا او تسریح باحسان, یا جانے دو بہت اچھے سے. تو یہ جو جانے دینا ہے نا دوسری بار کا, یہ ہے دوسری طلاق. آپ نے طلاق دی, چاہے آپ 3 طلاقیں دو, چاہے 1000 طلاقیں دو, چاہے کروڑ دفعہ طلاق دو, وہ آپ نے طلاق دی ہے, عدت میں دینی ہے. اب اس کا کاؤنٹ ہے جب وہ اپنے وقت کو پہنچیں گی. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, جب وہ اپنے وقت کو پہنچیں گی تو پھر تم کیا کرو گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, جب وقت کو پہنچ گئی. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف, یا تو اس کو رکھو گے اچھے سے. او فارقوهن, یا جدائی ڈال دو گے. بمعروف, نہایت اچھے سے. وَأَشْهِدُوا, اور وٹنس کرو گے. ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ, اپنے میں سے 2 عدالت والے لوگ. ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ, 2 صاحب عدل جو ہیں وہ تم اس کو گواہ کرو گے. وَأَقِیمُوا, اور قائم رہو. الشہادۃ للہ, گواہی اللہ کے لیے. ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ, یہ تم کو نصیحت کی جا رہی ہے, واعظ دیا جا رہا ہے ساتھ اس کے. کس شخص کے لیے؟ کس شخص کے لیے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر, واسطے اس شخص کے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے. ومن یتق اللہ, جو کوئی خود کو اللہ کے آگے سرنڈر کرے گا. یجعل لہ مخرجا, تو اللہ اس کے لیے راہ نجات پیدا کرے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ویرزقہ, اور اس کو رزق دے گا. من حیث, وہاں سے. لا یحتسب, جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا, جہاں سے وہ حساب بھی نہیں لگاتا. ومن یتق, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن یتوکل علی اللہ, اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. فہو حسبہ, وہ اس کے لیے کافی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ, بے شک اللہ. بالغ امرہ, پہنچنے والا ہے اس کے حکم کو. اللہ تعالیٰ ہی ہر کا. وإلی اللہ ترجع الامور, تمام امور اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے. اب یہاں یہ بات آ جاتی ہے, اب یہ طلاق کا ٹاپک چل ہی رہا ہے, میں بہتر سمجھتا ہوں اس چیز کو ڈسکس کرنا کہ اب یہاں یہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں ایک آدمی نے عورت کو طلاق دی, ٹھیک ہے, عورت کو طلاق دی. اب اس کا عدت ہے. اب اس کا جو یہاں پہ نہیں کنسیپٹ مانا ہی نہیں جاتا. اور لوگ اللہ کی, یہ نہیں کہ سب نہیں, بہت سے لوگ عدت کا خیال رکھتے ہیں, اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا تھا, شمار نہیں کیا تھا. ایک تو لڑکی خود گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے, اپنا سامان اٹھا لیتی ہے, رکتی نہیں ہے. اور لڑکی کے گھر والے کہہ دیتے ہیں کہ اس نے تمہیں طلاق دے دیا, آؤ تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے, چلو یہاں سے. اور کچھ جو نام نہاد جو ٹھیکیدار بنے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہاں تم نہیں رہو گی, وہاں نہیں رہو گی. وہ بڑے حساب کتاب بناتے ہیں, حالانکہ اس میں آگے لکھا ہوا ہے کہ جہاں تم خود رہو گے وہیں اسی طرح اس حساب میں اس کو رکھو گے. یہ سارا حساب کتاب ہے. اور رکھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو نہیں جانتا, کہ تو اس کو نہیں پہنچ سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی اس میں امید پیدا کرتے. یہاں اب یہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ دوسری دفعہ طلاق دے دیتا ہے, یہاں تو یہ ہے نا کہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اب یہ لڑکی یہاں سے چلی گئی, اب اس نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں, اب یہ لڑکی اس پہ حرام ہو گئی. اب اگر دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہے, اس لڑکی نے تو طلاق نہیں دی تھی نا, طلاق تو آدمی نے دی تھی جس کے پاس اختیار ہے طلاق دینے کا. اللہ نے اس کو کہا تھا نہ تم اس کو گھر سے نکالو, نہ وہ عورت گھر سے نکلے, کیونکہ جب وہ گھر سے نکلے گی تو مزید بیچ میں کنفیوژن پیدا ہوگی, مزید کنفیوژن پیدا ہوگی. تعالیٰ کہہ رہا ہے وہیں رکھو تاکہ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس میں کوئی بہتری پیدا کر سکتا ہے. اچھا, بات جو کہنے کی آ رہی ہے کہ یہ یہاں پہ یہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ چلی جاتی ہے کہتے ہیں اب وہ عورت اس کے اوپر حلال نہیں ہے جب تک وہ عورت کوئی اور شادی کرے. بھائی آپ نے عورت کو طلاق دی ہے, آپ کے پاس پورا اختیار تھا عدت کے دوران کہ اس سے رجوع کر لیتے. کہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی خیر پیدا کر دے, کوئی رجوع کر لیتے اس سے, اس کی طرف لوٹ آتے تو معاملہ وہیں ختم ہو جاتا.
نوبت یہاں تک آ گئی کہ جو اس کا اجل تھا وہ اس کو پہنچ گئی، جو عدت کا ٹائم پیریڈ تھا وہ اس کو پہنچ گئی، اب تم نے 2 گواہ بھی کیے اور اس کو جانے دیا، اب تم نے اس کو جانے دیا، اب وہ چلی گئی، اب وہ تم پر حلال نہیں ہے، اب وہ تم پر حلال نہیں ہے۔ تو یہاں جب ہم سورہ طلاق میں پڑھ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا یحل لکم، نہیں حلال تمہارے لیے، ان تاخذوا کہ لے لو اس سے، مما اس چیز سے، آتیتموہن شیئا جو تم دے چکے ہو ان کو، الا سوائے یہ کہ ان یخافا کہ تم کو اگر ڈاؤٹ ہو، اللہ یقیما حدود اللہ کہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ پا رہے، فإن خفتم اگر تم کو یہ ڈر ہے اللہ یقیما حدود اللہ کہ اللہ کی حدوں کو کام نہیں رکھ پا رہے، تو فلا جناح علیہما مرد اور عورت کے اوپر گناہ نہیں، فیما بیچ اس چیز کے، افتدت بھی کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے، کہ جو چیز تم نے عورت کو دی ہے، سورہ بقرہ سے پڑھ رہا ہوں، کہ جو چیز تم نے اس عورت کو دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تم نے اس سے لینی نہیں ہے، سوائے یہ کہ دونوں اس چیز کو محسوس کریں کہ یہ ہم اللہ کی حدوں کو کراس کر رہے ہیں، حق تلفی ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے گناہ نہیں کہ فیما افتدت بھی کہ عورت وہ چیز فدیے میں دے دے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها ان حدوں کو کراس مت کرو، ومن یتعد حدود اللہ جو اللہ کی حدوں کو توڑے گا فاولئک هم الظالمون تو وہ ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا اس کو لوگ کہتے ہیں تیسری طلاق۔ فَإِن طَلَّقَهَا ایک بات یہ کی گئی ہے کہ اجل کے بعد یا تو اس کو روک دو یا تو اس کو جانے دو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تم اس کو جانے دے رہے ہو تو اس کو جو تم نے مال دیا ہے وہ مال نہیں لینا تم نے اس سے، ہاں اگر یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے تو عورت وہ مال چھوڑ دے، اگر اس دونوں کو گناہ نہیں ہے، اگر دونوں یہ ڈاؤٹ سمجھتے ہیں کہ حق تلفی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَإِن طَلَّقَهَا اگر وہ اس کو طلاق ہی دیتا ہے، طلاق تو سٹارٹ چپٹر ہوا طلاق مرتان، آیت نمبر 229 سورہ البقرہ، الطلاق مرتان، اگر وہ اس چیز پر اپنی آمادگی ظاہر کرتا ہے کہ نہیں طلاق ہی دینی ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ تو وہ حلال نہیں ہوتا اس کے لیے، من بعد اس کے بعد، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ یہاں تک کہ وہ نکاح کرے دوسرا، عورت کی نکاح کی آگے بات آ رہی ہے، فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن کہ تم ان کو مت روکو کہ وہ نکاح کریں اپنے جوڑوں سے، اپنے خامدوں سے، تم نے اس کو نہیں، تمہارے پاس کیا اتھارٹی ہے تم اس کو روکو، طلاق آپ نے دی ہے، آپ کے پاس عدت کا ٹائم تھا، آپ نے اس سے رجوع کرنا تھا، وہ چلی گئی آپ سے، اس میں دوسرا آدمی بیچ میں کہاں سے آ گیا کہ اب اس کی دوسرے آدمی سے شادی کراؤ، وہ دوسرا آدمی بھی اس کو طلاق دے، فلا تحل له وہ حلال نہیں ہے واسطے اس کے، من بعد اس کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تنکح زوجا غیرہ وہ نکاح کرے دوسرا، فإن طلقها اگر وہ اس کو طلاق دیتا ہے، طلاق مرد ہی دے گا نا، فلا جناح علیہما تو ان دونوں پہ گناہ نہیں، ان یتراجعا کہ وہ رجوع کر لیں، اگر یہ گمان کرتے ہیں ان یقیما حدود اللہ کہ اللہ کی حدوں کو قائم کر رکھ پائیں گے۔ جو حلالے کا جو کانسیپٹ بنایا ہوا ہے یہ لوگوں نے بالکل غلط بنایا ہوا ہے، یہ بالکل ٹوٹلی رونگ ہے۔ عورت کو کس چیز کی پنشمنٹ ہے؟ عورت کو کس چیز کی پنشمنٹ ہے؟ نادم ایک آدمی اس نے طلاق دی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے عدت کا ٹائم دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عدت کا ٹائم دیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں رکھے، اس عدت کا ٹائم بھی گزر گیا، 3 مہینے گزر گئے، اب وہ چلی گئی گواہوں کی موجودگی میں، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اجل ہونے کے بعد بھی یا تو اس کو اچھے سے روک لے یا اس کو جب تو نے جانے دے رہا ہے، جو تو نے طلاق بھی آمادگی ظاہر کی ہے، فإن طلقها اگر وہ اس کے ساتھ جدائی ڈالتا ہے تو فلا تحل تو نہیں ہے حلال لہو واسطے اس کے، من بعد اس کے بعد کے، حتیٰ یہاں تک کہ اس معاملے کے بعد کہ اس نے جدائی ڈال دیا تو اس پہ وہ حلال نہیں ہے، حتیٰ یہاں تک کہ تنکح زوجا غیرہ وہ نکاح کرتا ہے دوسرا، فإن طلقها پھر اس کو طلاق دے دے، یعنی ایک کی موجودگی میں دوسری تو رکھے گا ہی نہیں، فإن طلقها اگر وہ اس کو طلاق دے دے تو اس پہ گناہ نہیں ان دونوں پہ کہ وہ رجوع کر لیں۔ اب یہاں پر اب سورۃ طلاق میں آ جاتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ جب وہ پہنچ جائے اپنے وقت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ تو یا تو اس کو اچھے سے رکھ لو، أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ یا اس کو روک لو نہایت اچھے سے، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ اور گواہ کر لو اپنے میں سے 2، وَأَقِیمُوا اور قائم رہو شہادہ پہ، گواہی پہ، للہ اللہ کے لیے، ذالکم یہ تم کو واعظ کیا جاتا ہے واسطے اس کے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے، اور جو کوئی خود کو اللہ کے آگے جھکائے گا اللہ اس کے لیے راہ نجات پیدا کرے گا اور اس کو رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اس کو گمان نہیں، اور جو کوئی اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے۔
ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تعالیٰ کو تمام حکم پہنچتے ہیں، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کا اندازہ جو ہے وہ قد جعل اللہ، تحقیق ٹھہرایا اللہ نے ہر چیز کے لیے اندازہ۔ اب جو ان کا اجل ہے، جو ان کا پیریڈ ہے، جو ان کا ٹائم ہے، وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے واللائی، اور وہ عورتیں یئسن جو مایوس ہو گئی ہیں، من المحیض حیض سے، کرو سے مایوس ہو گئی ہیں، من نسائکم تمہاری عورتوں سے۔ یہ کیسے مایوس ہوئی ہیں؟ دو طریقے سے، ان ارتبتم کہ وہ شک میں ہیں، ڈاؤٹ ہے ان کو، فعدتہن کس چیز میں ڈاؤٹ ہے؟ حیض میں ڈاؤٹ ہے، اس کا کاؤنٹ نہیں کر پائی، تو فعدتہن تو ان کی جو عدت ہے ثلاثۃ اشہر 3 مہینے ہے، اور دوسرا واللائی وہ عورتیں لم یحضن جن کو حیض جو ہے، جن کو پیریڈز جو ہیں وہ آئے نہیں، تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی بھی 3 مہینے ہیں۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ اور جو حمل والی ہیں، جو پیٹ سے ہیں، اجلہن ان کا جو وقت ہے، ان یضعن حملہن یہ کہ وہ اپنا حمل جو ہیں وہ اس کو کمپلیٹ کریں، جن دیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ اور جو کوئی اللہ کے آگے خود کو سرنڈر کرتا ہے، یجعل لہ ٹھہراتا ہے واسطے اس کے، من امرہ اس کا حکم، یسرا آسان، اللہ کے آگے سونپو، خود مت خدا بنو۔ ذالک امر اللہ یہ اللہ کا حکم ہے، انزلہ الیکم جو اس نے نازل کیا ہے تمہاری طرف، ومن یتق اللہ جو خود کو اللہ کے آگے سرنڈر کرتا ہے، یکفر عنہ سیئاتہ وہ اس سے اس کی برائیاں دور کرتا ہے، ویعظم لہ اجرا اور بڑھاتا ہے اس کا اجر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہ بات آ رہی ہے، اسکنوہن ان کو رکھو، من حیث سکنتم جہاں تم رہتے ہو، یہ قرآن کی بات اللہ کے رسول نے بتائی ہے۔ وہ کہہ رہے جی طلاق دے دی ہے، جی طلاق دے دی، جی ہوگی، جی طلاق ہوگی، جی طلاق ہوگی، عدت ہوئی نہیں تو طلاق کیسے ہوئی؟ وقت کو پہنچی نہیں، وقت کو پہنچے گی تو یا تو اچھے سے رکھ لو گے تو یا جانے دو گے نا گواہ کی موجودگی میں۔ وقت اس نے کاٹا نہیں، عدت اس نے کمپلیٹ کی نہیں تو جدائی کیسے ہو گئی؟ طلاق ہوئے گی تب نا کہ جب وہ اپنی عدت کمپلیٹ کرے گی، اپنے وقت کو پہنچ جائے گی۔ اب تم نے فَإِن طَلَّقَهَا تم نے طلاق پہ ہی آمادگی ظاہر کی تو تم گواہوں کی موجودگی میں طلاق دو گے۔ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بعد اس کے بعد، یہ سارے پروسیجر کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوتی، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ اس عورت نے اس مرد کے لیے حلال ہونا ہے نا۔ رکھو اس کو وہاں پہ جہاں پہ تم خود رہتے ہو، من وجدکم یا تعالیٰ عورت کو تو نہیں کہہ رہا نا، طلاق دینے کی اتھارٹی کس کے ہاتھ میں؟ مرد کے ہاتھ میں۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اسکنوہن رکھو تم ان عورتوں کو، من حیث سکنتم جہاں تم خود سکونت اختیار کی ہوئی ہو، من وجدکم مقدور بھرے اپنے اپنی قدر کے مطابق وہاں رکھو، ولا تضاروہن اور ان کو تم ضرر نہ پہنچاؤ، ان کو تم نقصان مت پہنچاؤ، ان کو تم تکلیف نہ دو، لتضیقوا علیہن کہ تنگی کرو تم ان کے اوپر، ان پہ تنگی نہیں کرنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِن كُنَّ اور اگر وہ عورتیں ہوں، اولات حمل حمل والی پیٹ والی عورتیں ہیں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنْ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے اوپر خرچ بھی کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یضعن حملہن یہ جو ان کی عدت کا پیریڈ ہے یہاں تک کہ وہ بچہ جن دیں، حمل کو جن دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ اگر وہ دودھ پلائیں، لکم تمہارے لیے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ کیونکہ تم نے اس کو طلاق دی ہوئی ہے تو تعالیٰ کہہ رہا ہے تم اس کو دودھ پلائی کا بھی اس کو اس کا اجرت دو۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ اپنے درمیان بہت اچھی سی تم وہ موافقت رکھو، بہت اچھی۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ اور اگر تم ہیر پھیر کرو گے، تنگی کرو گے، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى تو پھر دوسری عورت اس کو دودھ پلائے گی۔
لیُنفق چاہیے کہ خرچ کرے ذو سعۃ من سعتہ جو جتنی طاقت والا ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق، جو دوسری عورت اب وہ اس کو پلائے گی دودھ تو اس کے مطابق خرچ کرے، اور جو جس کو آپ نے طلاق دی ہے اگر وہ پہلے پلا رہی تھی تو تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ نے وہ تنگی نہیں کرنی، اپنی کشائش کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ ومن قدر علیہ اور جس کے اوپر رزق جو ہے وہ اندازے پہ کر دیا گیا، لمیٹڈ کیا گیا ہے، فلینفق چاہیے کہ وہ خرچ کرے مما اس چیز سے آتاہ اللہ جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها الا ما آتاها، اللہ تعالیٰ کسی نفس پہ اتنی تکلیف نہیں ڈالتا سوائے یہ جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی کر دے گا۔ وکأی من قریہ اور کتنی بستیاں اتت عن امر ربہا کہ انہوں نے اس کے رب کے حکم کی نافرمانی کی، ورسلہ جو ان کی طرف بھیجا گیا تھا، جو رسول حکم لے کر آیا تھا، فحاسبناها حسابا شدیدا تو ہم نے ان کا حساب لیا سخت حساب، وعذبناها اور ہم نے ان کو عذاب کیا عذابا نکرا درد دینے والا، ان دیکھا ان سنا عذاب، کیسا سنا نہیں ہوگا تم نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فذاقت پس انہوں نے چکھا وبال امرہا اپنے کاموں کی سزا، وکان عاقبہ اور جو انجام تھا امرہا خسرا ان کا جو انجام تھا وہ نقصان اٹھانے والا خسارے والا تھا۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے سخت عذاب۔ فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کے آگے خود کو جھکا دو، سرنڈر کر دو۔ یا اولی الالباب، اے وہ لوگوں جو عقل والے ہو۔ وہ کون لوگ ہیں عقل والے؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں۔ قد انزل اللہ علیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ذکر کہہ رہا ہے، وہی جو کل کے چیپٹر میں تھا۔ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، بھیجا ہوا رسول پڑھتا ہے تمہارے اوپر آیات اللہ، اللہ کی آیات مبینات بیانات شدہ، لیخرج الذین آمنوا کہ جو لوگ اللہ کی بات کو مانتے ہیں ان کو نکالے۔ وہ آمنو کون ہیں؟ وعملوا الصالحات جو اچھے عمل کرتے ہیں، کہاں سے نکالے؟ من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف۔ یہ اندھیرے کون سے تھے؟ یہ اندھیرے یہ تھے کہ بیوی کو طلاق دی اور گھر سے نکال دیا، یہ اندھیرے تھے۔ طلاق کی کوئی عدت یہ نہیں پتہ تھا۔ اندھیرے یہ تھے کہ بیوی کو طلاق دے دی، او میں نے تو غلطی میں دے دی، نشے میں دے دی، اب جاؤ جی کسی سے حلالہ کرا کے لے آؤ۔ یہ اللہ نے یہ نازل کیا ہے کہ رکھو اس کو 3 مہینے وہاں پہ جہاں خود رہتے ہو۔ یہ اسلام سے پہلی والی طریقوں پہ لوگ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں یہ اسلام سے پہلے والے طریقوں پہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ کا رسول تو یہ لے کر آیا کہ رکھو اس کو وہاں پہ جہاں پہ تم خود رہتے ہو، کہ تجھ کو کیا پتا۔ ہم یہاں پڑھ رہے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ تجھ کو کیا پتا، اللہ تعالیٰ اس میں کوئی خیر پیدا کر دے، بعد میں کوئی خیر پیدا کر دے، تو اس کو نکال رہے ہو فوراً۔ تعالیٰ نے کہا نہ تم نکالو نہ وہ نکلے، اس کو وہیں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو، اپنی کشائش کے مطابق اس پر وہ کرو۔ ہو سکتا ہے وہ غصے والی ہو، جب وہ تمہیں پتہ چلا کہ وہ پیٹ سے ہے، حاملہ ہے، اب تم اس کا اتنا اچھے سے خیال رکھ رہے ہو، وہ اپنے فیصلے کے اوپر ریویو کر سکتی ہے کہ یہ تو بہت اچھا ہے، وہ اپنے مزاج میں تبدیلی لے آئے اور تمہیں بھی لگ جائے کہ ہاں یہ تو بہت اچھے سے میرے ساتھ رہ رہی ہے، تم اپنے فیصلے پہ واپس آنا ہی رجوع ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب ان دونوں کا نکاح کے اوپر نکاح کراؤ گے، نکاح تو ٹوٹا ہی نہیں ہے۔ نکاح تو تب ٹوٹے گا نا جب طلاق ہوگی، جب علیحدگی ہوگی۔ علیحدگی کب ہوگی؟ جب وہ اپنی فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ کو پہنچے گی، جب وہ اپنا پورا پیریڈ کراس کرے گی، اپنے وقت کو کمپلیٹ کرے گی، پھر ہے نا اس کی علیحدگی یا اس کو اپنے پاس رکھنا۔ ابھی اس نے اپنا وقت کمپلیٹ کیا ہی نہیں، وہ کہہ رہے کہ جی نہیں ایسے رجوع نہیں کر سکتے، انہی کا نکاح کرانا پڑے گا۔ یہ کیسا نکاح کرانا پڑے گا؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آباء و اجداد کی دین کو فالو کر رہے ہیں، پہلے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رسولا یتلو علیکم، رسول پڑھتا ہے ان کے اوپر آیات اللہ، اللہ کی آیات مبینات واضح بیان کرنے والی، تاکہ ان کو نکالیں۔ جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، اچھے اعمال کرنے والے ہیں، ان کو کہاں سے نکالے؟ اندھیروں سے نکالے روشنی کی طرف۔ ومن یؤمن باللہ، جو کوئی اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کو اللہ تعالیٰ ڈیفائن کر رہا ہے، ویعمل صالحا، اپنا عمل درست کرتا ہے، یدخلہ جنات، وہ اس کو داخل کرے گا باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، جہاں نہریں بہتی ہیں،
خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہنے کو، قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ نے ٹھہرایا ہے واسطے اس کے بہت اچھا رزق۔ اللہ الذی خلق، جو پیدا کرنے والا ہے، سبع سماوات، 7 آسمانوں کو، ومن الارض، اور زمین میں سے، مثلہن، انہی کی مثل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یتنزل الامر، وہ نازل کرتا ہے حکم، بینہن، بیچ ان کے، لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم سارے لوگ جانچو اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھے ہوئے، وان اللہ، اور یہ کہ اللہ قد احاط بکل شیء علما، ہر چیز کے اوپر اس کا علم جو ہے وہ احاطہ کیا ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ تحریم۔ یا ایہا النبی، اے نبی، لما تحرم، تو کیوں حرام کرے، ما احل اللہ لک، جو اللہ نے حلال کیا واسطے تیرے، کہ نبی نے ایک کام کیا ہے، نبی نے ایک کام کیا ہے، یہ نبی اور رسول کو سمجھو، رسول اللہ کا بھیجا ہوا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ڈائریکشن ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد کرتا ہے، آگے لکھا ہوا ہے کہ اللہ اپنے نبی کی مدد کرتا ہے۔ ما احل اللہ لک، جو اللہ نے تجھ پہ حلال کیا تو وہ کیوں حرام کرے، تبتغی، تو چاہتا ہے، مرضات ازواجک، رضا اب تیری بیویوں کی، واللہ غفور الرحیم، اللہ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا النبی، اے نبی، لما تحرم، تو کیوں حرام کرتا ہے، ما احل اللہ لک، جو اللہ نے حلال کیا تیرے لیے، تبتغی مرضات ازواجک، تو رضا چاہتا ہے تیری بیویوں کی، واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ قد فرض اللہ لکم، اللہ نے تیرے پہ لاگو کر دیا یہ تحلت ایمانکم، کہ جو تیرے قسم ہے اس کو کھول دے، کہ کوئی چیز سے تو نے رکاوٹ ڈالی ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ تو نے کیوں حرام کیا۔ قد فرض اللہ، مقرر کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ٹھہرا دیا، لکم، واسطے تیرے، تحلت ایمانکم، کھولنا تیری قسم کا، واللہ مولاکم، اللہ تمہارا دوست ہے، اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے، وہو العلیم الحکیم، وہ جاننے والا بادشاہ ہے۔ اب وہ واقعہ بتایا جا رہا ہے، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، اسرّ چھپنے سے ہے، جب چھپایا نبی نے، اِلیٰ طرف، بعض ازواجہ حدیثہ، اپنی کچھ بیویوں کی طرف کوئی بات، فلما، پس جب، نبأت، خبر دی اس نے، بھی ساتھ اس کی، وَأَظْهَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور ظاہر کر دیا اس کو اللہ نے اوپر اس کے، عرف بعضہ، جتا دی بعض بات اس کی، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور بعض سے منہ پھیر لیا، فلما نبأها، پھر جب اس کو خبر دی، قالت، وہ کہتی ہے، من انبأک ھذا، تجھ کو کس نے خبر دی اس کی۔ وہ جو امہات المؤمنین ہے، ایک زوجہ، وہ نبی علیہ السلام سے کہہ رہی ہے آپ کو اس کا کس نے بتایا، قالا، نبی نے کہا، نبأنی العلیم الخبیر، مجھ کو خبر دی ہے جانے ہوئے، العلیم الخبیر، خبر رکھنے والے نے، ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ کی طرف، فقد صغت قلوبکما، تحقیق کج ہوگے، ٹیڑے ہوگے تم دونوں کی سوچ، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم ایک دوسرے کی مدد کرو گی اس کے اوپر، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، ہوا مولا، وہ اس کا مولا ہے، وجبریل وصالح المؤمنین، اور جبریل اور مومن، وصالح المؤمنین، اور نیک مومن، والملائکہ، اور ملائکہ، بعد ذالک ظہیرہ، اس کے بعد جو ہیں وہ مدد کرنے والے، عسیٰ، قریب ہے، ربہ، کہ اس کا جو پالنے والا ہے نبی کا، ان طلقکن، کہ وہ طلاق دے دے تم کو، ان یبدلہ، یہ کہ بدل دے اس کو، یہ کہ بدل دے اس کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ازواجہ، اور بیویوں سے، خیرا من کنہ، جو بہتر ہوں تم سے، مسلمات، تسلیم کرنے والی، مومنات، ماننے والی، قانتات، فرما بردار، تائبات، توبہ کرنے والی، عابدات، عبادت کرنے والی، سائحات، اللہ کی راہ میں چلنے والی، سیبات، باپردہ،
و ابکارا اور کنواریاں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے نفسوں کو، و اہلیکم، اپنے گھر والوں کو، نارا آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، اور ایندھن ہے اس کا انسان اور پتھر، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس کے اوپر ملائکہ ہیں سخت ترین، لا یعصون اللہ، وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی، ما امرہم، جو ان کو حکم ہوتا ہے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ کام کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگوں جو کافر ہوئے ہو، لا تعتذروا اليوم، آج کے دن تم معذرت مت کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، تم کو وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم نے عمل کیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو، توبۃ نصوحا، نصیحت والی توبہ، خالص توبہ، عسیٰ قریب ہے ربکم، جو تم کو پالنے والا ہے، ان یکفر عنکم سیئاتکم، دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں، ویدخلکم جنات، اور داخل کرے گا تم کو باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، جہاں نہریں بہتی ہیں، یوم، اس دن، لا یخزی اللہ النبی، اللہ رسوا نہیں کرے گا نبی کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے، معہ، نورہم، ان کا جو نور ہے، یسعیٰ، وہ دوڑے گا، بین ایدیہم، ان کے بین ایدیہم، ان کے آگے، وبایمانہم، اور ان کی دائیں طرف، یقولون، وہ کہیں گے، ربنا، اے ہم کو پالنے والے، اتمم لنا، پورا کر ہمارے لیے، نورنا، ہمارا نور، واغفر لنا، ہم کو معاف کر، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھے ہوئے ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، کافروں اور یہ جو منافق لوگ ہیں ان کے ساتھ کوشش کر، واغلظ علیہم، ان کے اوپر سختی کر، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بہت بری جگہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ بیان کرتا ہے مثال، للذین، واسطے ان لوگوں کے، کفروا، جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مثال پیش کر رہا ہے، امرأۃ نوح، نوح کی عورت، وامرأۃ لوط، اور لوط کی عورت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کانتا، یہ دونوں جو تھی، تحت عبدین، ہمارے بندوں کے ماتحت تھی، من عبادنا، ہمارے بندے صالحین جو نیک تھے، فخانتاہما، ان دونوں نے ان دونوں کی خیانت کی، فلم یغنیا، فائدہ نہیں دیا، پرواہ نہیں ہوئی، انہما، ان دونوں سے، من اللہ شیئا، اللہ کی طرف سے تھوڑی سی بھی، وکیل ادخلا، اور دونوں کو کہا گیا، ادخلا، دونوں داخل ہو، النار، آگ میں، مع الداخلین، دوسری داخل ہونے والیوں کے ساتھ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مثال دی ہے کہ وہ جو نبی کی بیویاں تھیں، ہمارے بندے نیک بندوں کے تحت تھی، ان کو نبی کی بیوی ہونا فائدہ ثابت نہیں ہوا۔ تو یہاں تو جو کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ جو حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن بڑا ہے کہ نبی، وہ کہہ رہے ہیں کہ حافظ قرآن ہے، وہ 7 نسلیں پہلی اور 7 نسلیں بعد والی وہ جنت میں ساتھ لے کے جائے گا، اور یہ بات کس سے منسوب کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول سے، تو یہ بات اللہ کے رسول سے منسوب کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے تو یہ مثال بیان کی کہ جو کافر لوگ ہیں وہ یہ مثال سنیں۔ وضرب اللہ مثلا، اور اللہ بیان کرتا ہے مثال، للذین آمنوا، واسطے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں۔ اب ایمان والے لوگوں کے ساتھ بھی کافر ہیں تو ان کو ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ وضرب اللہ، اور بیان کرتا ہے اللہ مثال، للذین، واسطے ان لوگوں کے، آمنوا، جو ایمان والے ہیں، امرأۃ فرعون، فرعون کی عورت، اذ قالت، جب وہ بولتی ہے، رب، اے مجھ کو پالنے والے، ابن لی، بنا واسطے میرے، اندک، تیرے پاس، بیتا، گھر، فی الجنہ، بیچ جنت کے، ونجنی، اور نجات دے مجھ کو، من فرعون سے، وعملہ، اس کے کاموں سے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے، ومریم، اور مریم، ابنت عمران، عمران کی بیٹی، التی، وہ مریم، احسنت فرجہا، جس نے اپنی فرج کی حفاظت کی، قید میں رکھا، فنفخنا فیہ، پھونک دیا ہم نے، من روحنا، ہماری روح، وصدقت بکلمات ربہا، اور سچا بتلاتی تھی ہمارے کلمات کو، وکتبی، ہماری کتابوں کو، وکانت من القانتین، اور وہ اللہ کے آگے جھکی ہوئی تھی، فرما بردار تھی۔ صدق اللہ العظیم۔